بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ارشد عبداللہ ہے, بیرسٹر. میں عثمان زئی چارسدہ سے تعلق رکھتا ہوں اور اس وقت جمعیت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ ہوں PK64 سے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو اس طرح ہے جی کہ 2018 کا الیکشن اگر آپ کو یاد ہو, اتنا ناٹ ویری فار آف ریسنٹ میموری ہے دنیا کی, کہ 2018 میں ساری پارٹیاں شور مچا رہی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, علاوہ PTI کی. PTI کو جو فیسیلیٹیشن دی گئی, کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو ایک سال پہلے ہی اپنی ٹینیور سے ان کو بدقسمتی سی بڑی بےعزتی سے جو ہے وہ ان کو نکالا گیا حکومت سے. ان کے اوپر جو ہے نا فیک کیسز بنائے گئے, ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا, ان کے ساتھ جو وہ سارے قوم کے سامنے ہے. یہ کیوں ایک لاڈلے کو لانے کے لیے, تو اس کے ساتھ زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا گیا. یعنی بھٹو فیملی کے اور جو بھی ہیں سب کو, پیپلز پارٹی کو سزا دی گئی, PMLN کو سزا دی گئی. پھر آفتاب شیرپور صاحب کو اسمبلی سے باہر کیا گیا, اسفندیار ولی صاحب کو اسمبلی سے باہر کیا گیا, پھر مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی سے باہر کیا گیا. جو بھی چوٹی و پائے کے لیڈر تھے پاکستان کے, سب کو اسمبلی سے باہر کیا گیا. ایک لاڈلے کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو تمام پارٹیاں چیخ رہی تھی اس وقت کہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. لیکن الیکشن ہوئے اور پھر پاکستان کا تو پھر ایسا ماحول ہے ہمارا کہ پھر لوگ چپ ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو اگر ایک پارٹی شور مچا رہی ہے تو اس کے تو اپنے عمل نامہ اس کا ایسا ہے. 9 مئی کو کس نے کہا تھا ان کو کہ آپ جائیں اور آپ جو ہے کمانڈر کے گھر میں جا کر گھس کر جو ہے نا اس کو آگ لگا دے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ قومی اداروں کے دفاتر پر حملہ آور ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کے خود ذمہ وار ہے. کون تھا, کس نے, مطلب یہ سارا یہ کیوں ہوا یہ سارا کچھ؟ تو بات یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اپنے اعمال پہ بھی ان کو نظر رکھنی چاہیے. اچھا سر, ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے, کیا چارسدہ میں جمعیت علماء اسلام کا کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے جس وقت. ابھی یہ ہے چونکہ بڑے سینسیٹیو سا ایشو ہے, تو اس کو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ خود واضح ہو جائے گا. مطلب میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہوں گا. اچھا, جماعت کا آپ پر اعتماد کا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی کہ میں تو الیکشن میں نے لڑے ہیں پہلے بھی. 2008 میں اللہ نے موقع دیا, میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کیا. پھر گورنمنٹ میں اللہ پاک لے کر آئے, لوگوں کی خدمت کی ہے, اور شکر ہے کہ کوئی کرپشن کے چارجز مجھ پہ نہیں ہیں. کبھی میں نے جو ہے نا کسی مطلب ایسا کوئی کام نہیں کیا اللہ کے فضل سے کہ وہ مطلب لوگ اس کو بری نظر سے دیکھیں. ہم نے تو اللہ کے فضل دہشت گردی میں جو ہے مقابلہ کیا, بھاگا نہیں. میں یہاں سے اپنے علاقے میں ڈٹا رہا, حالانکہ جو بھی منتخب MNAs MPs تھے سارے بھاگ گئے تھے. 2008 کا تاریخ لوگ کی اٹھا کر دیکھ لیں, بڑے بڑے لیڈر بھاگ گئے تھے, لیکن میں ڈٹا رہا, کھڑا رہا. اس کی وجہ ہے کہ جمعیت کے جو ہے ہمارے علماء نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اچھا سر, حلقے کے عوام کے لیے اس سے پہلے آپ کے کیا خدمات تھے اور آنے والا کیا منشور ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, پہلے گورنمنٹ میں تو ایک اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس کے فکس فیچرز ہوتے ہیں. مطلب اس میں اسکولس ہیں, پرائمری اسکولس کی بہت سارے شکر ہے ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. ان کو جگہ پرووائڈ کرنا, ذاتی زمینیں بھی دی ہم نے اس میں تاکہ لوگوں کے لیے اسکول بن سکے. اور دوستوں کو بھی کہا ہے لوگ, کیونکہ اس کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے. تو نئے پرائمری اسکولز لگائے ہیں, پہلے والے جو تھے ان کو اپ گریڈ کیے, مڈل بنائے, مڈل کو جو ہے وہ ہائر سیکنڈری, ادھر کالج خواتین کا بنا ہے. سوئی گیس کے حوالے سے یہاں پر 2 بڑے یونین کونسل ہیں, دوسیرا اور درگئی, وہاں پر سوئی گیس کی فراہمی میں بڑی ایک انپٹ ہے. جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل کمپلیکس یہاں پر آیا ہے, اس میں میرا ایک کردار ہے. اور یہاں پر ڈولیزیشن آف روڈ جو ہے فرام تنگی ٹو چارسدہ, اس میں ایک کردار ہے میرا. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اس وقت پارٹی ڈیفرنٹ تھی, لیکن پروونشل گورنمنٹ کا فنڈ تھا, اور میں چونکہ ایک اسٹیک ہولڈر تھا
MPAs کے اوپر حکومت بنتی ہے, MNAs کے اوپر نہیں بنتی ہے. مطلب پروونس تو صوبائی حکومت نے جو کام کیے اس سب کو میں کلیم کرتا ہوں, اس میں میرا ایک حصہ, ایک اسٹیک ہے. اچھا سر, ایک بات چل رہی ہے, جو پرانے سیاستدان تھے اس سے عوام مایوس ہو چکے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے پاس کیا ایسا لاہ عمل ہے کہ عوام آپ کو جو ہے وہ آپ عوام کو مطمئن کر سکے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں تو اس سسٹم کو جب ڈیریل کیا گیا نا, تو لوگوں کا جب 2017 میں نواز شریف کو نکالا گیا تو حالانکہ ملک بڑا اچھا جا رہا تھا, تو پھر تو لاڈلے کو لایا گیا, اور پھر لاڈلے صاحب نے 4 سال سم تھنگ ٹائم گزارا, تو آپ نے دیکھ لیا کہ معیشت کا کتنا اس نے بیڑا غرق کیا ہے. اب اس کو سنبھالا دینا 1 سال کا کام تھا بھی نہیں, لیکن میرے خیال میں PDM کی جماعتوں کو جو ہے ان کو مس گائیڈ کیا گیا, ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ حکومت لیں, اور الٹیمیٹلی اب سارے جو ہے مطلب سب سے سب ہی میرے خیال سے کوئی ایسا کسی کو کوئی مسیحا نہیں نظر آتا. لیکن میرے خیال میں اگر موقع ملے یہ جو ہمارے پرانی پارٹیاں ہیں, مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب کو مرکز میں موقع ملے, مولانا صاحب کو اس صوبے میں موقع ملے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو سندھ میں موقع ملے, بلوچستان میں سب کو مل کے موقع ملے, پنجاب میں بھی PMLN پلس ادرز, تو میرے خیال میں ڈیلیور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ملک کو دوبارہ ہم معیشت کو اٹھا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی میرے خیال میں کوئی حل نہیں ہے. اگر کوئی نیا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے تو بس پھر بدقسمتی ہوگی, ملک دوبارہ جو ہے نا وہ پٹری سے اتر جائے گا. جی سر, کامیابی کی صورت میں حکمت عملی کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ناکام ہوئے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی, بعض چیزیں سب چیزیں اللہ کے اس پہ آدمی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو جو منظور ہے ہم تو بہتری کی سوچتے ہیں, اسی کو بنیاد بنا کر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہم تو انشاءاللہ شور ہیں کہ ہم جیتیں گے, ہارنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور باقی جو ہے کیا کریں گے, تو انشاءاللہ اگر جیت گئے تو یاد رکھیں انشاءاللہ ادھر ہم ہیلتھ میں بہت بڑا کام کریں گے. ہاسپٹلز صوبے کے جو ہے نا جتنے بھی ادر دین جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں پشاور میں, یا ایک آدھ مردان, یا جو بڑے بڑے 1-2 ہاسپٹلز ہیں, باقی تو سارے صوبے میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں یا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز ہیں, BHUs, یہ سارے میں جو ہے نا بلڈنگ ضرور کھڑی ہے لیکن علاج نہیں ہے, اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں, ان کی ڈائگنوسٹک کا نظام ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو تو اچھی صحت کا نظام لائیں گے. جو موجودہ سسٹم ہے اس کو امپروو کریں گے, اور نئے تجربے میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے, نہ مطلب ایسی کوئی سوچ ہے ہماری. اور پھر جو تعلیم کا نظام ہے, ایک تو یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ بہت گر گیا بدقسمتی سے. میں دیکھ رہا ہوں آس پاس کے, یعنی عبدالولی خان یونیورسٹی مردان یا ہماری چارسدہ یونیورسٹی, سب کے جو ہے نا ایسے لوگوں کو وہاں پر ایڈمنسٹریشن دی گئی کہ تباہی کی انہوں نے, ایجوکیشن کا بیڑا غرق کیے. اچھے لوگ لے کر آئیں گے, ایسے لوگ ہوں جو شریف ہوں, وہ یونیورسٹی کا ماحول بہتر کریں, اور اچھے اکیڈمیشنز ہوں, اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں, تاکہ ڈسپلن بھی قائم رہے لوگوں, کیونکہ صرف تعلیم نہیں, بچوں کو ہم نے تعلیم بھی دینی ہے, تربیت بھی دینی ہے. اچھا سر, لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماحول جو ہے الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے, کیا کہیں گے, کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں جی, ابھی مولانا صاحب کے جو حلقے ہیں نا, اوور آل KPK کی بات کریں تو ساؤتھ جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر تو بالکل ٹیررزم ایک ایشو ہے صوبے کا, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. تو وہ ان علاقوں میں جہاں سے وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر تو بہت مشکلات ہیں, اور جتنا مرجڈ ایریا یا فارمر فاٹا ایریا وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں. پھر کچھ موسم کا بھی ایک ہے بالکل, لیکن یہ کہ اب ان چیزوں سے ہم آگے آ چکے ہیں. مولانا صاحب نے ایک وقت پہ یہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ایشوز ہیں, مطلب آپ ہمیں رسک بھی ہے, سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں, بلکہ آپ دیکھ لیں کہ مولانا صاحب تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے, وہ تو سیکیورٹی رسک سب سے زیادہ انہی کو ہے. لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھے, اللہ ان کو اچھی صحت دے. اب مولانا ڈرنے والا نہیں ہے, اس کے اوپر 4 حملے ہو چکے خودکش, لیکن وہ بھاگا نہیں ہے, وہ میدان میں کھڑا رہا ہے, انشاءاللہ دوبارہ کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ الیکشن بھی جیتے گا. شارٹ میسج اپنے حلقے کے عوام کے لیے. میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس مرتبہ ہم یہاں پر تمام جتنے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں انشاءاللہ روڈز بہتر بنائیں گے,
ٹرانسفارمر جو بجلی کے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کی اپ گریڈیشن کریں گے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, اور تعلیمی نظام کو اللہ نے اگر موقع دیا تو سلیبس کو بہتر بنائیں گے, دنیا کے ساتھ کمپیٹیٹیو بنائیں گے, تعلیم اور جو صحت کے مواقع انشاءاللہ ہاسپٹلز میں بہتری لائیں گے, اور یہ ہے کہ پولیس کو ڈسپلن کریں گے, کسی کو تنگ نہیں کریں گے, اور یہاں پر غنڈہ راج باقی نہیں چلے گا. لینڈ مافیا, قبضہ مافیا یا یہاں پر ڈرگ کارٹیلز جتنے ہیں ان سب کو جو ہے نا لگام دیں گے انشاءاللہ, اور جتنے بھی اختیار شریف لوگوں کے پاس ہوگا, بدماش کے پاس انشاءاللہ اختیار نہیں ہوگا. یہ میرا وعدہ ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ. Thanks for the time. Thank you, sir.